السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ 27 مارچ کیونکہ بلوچستان کا پاکستان سے الحاق کے دن کے طور پر یہ 27 مارچ منایا جاتا ہے، تو اس دن کے موقع پر بلوچستان سے ہرگز اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ دہشت گرد بے قابو ہو چکی ہیں۔ پہلا واقعہ تو رات کو رپورٹ ہوا گوادر سے کہ جب گوادر سے کراچی جانے والے مزدوروں کو روکا گیا جن کا تعلق پنجاب سے تھا، اور 4 مزدوروں کو ادھر ہی شہید کر دیا گیا۔ دوسری خبر مستونگ، وہاں سے رپورٹ ہوئی کہ مستونگ اور کراچی کی شاہراہ پر 3 مختلف مقامات پر BLA کے لوگوں نے مختلف بڑی تعداد کے اندر بسز کو روکا، پوری کی پوری روڈ قبضے میں لی اور وہاں پر انہیں سنیپ چیکنگ کی، یعنی عید کا موقع ہے، عید قریب آ رہی ہے اور اب مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں۔ مختلف سیف روٹ لے کر لوگ بلوچستان سے نکل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی روٹ محفوظ نہیں رہا۔ دوسری طرف وزیر ریلوے حنیف عباسی، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ٹرین جرنی شروع کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے بعد جو معاملہ ہوا تھا وہاں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج سے ٹرینیں بحال ہو جائیں گی، اور کوئٹہ کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس روانہ ہوگی پشاور سے اور پرسوں کوئٹہ سے سفر شروع کرے گی۔ بلان میل ہفتے میں 7 روز چلے گی۔ عید سپیشل ٹرین 29 مارچ کو کوئٹہ سے روانہ ہوگی۔ عید کے پہلے 3 دنوں کے لیے 20% رعایت رکھی گئی ہے۔ تو ایک طرف تو ٹرین دوبارہ شروع کی جا رہی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ اب کوئٹہ بلوچستان کے حوالے سے ایک اور خبر رپورٹ ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا کہ سبی مرزانی میں پولیس چوکی پر بلوچ دہشت گردوں نے قبضہ کر کے تمام اہلکاروں کے ہتھیار ضبط کر لیے ہیں۔ یہ عبداللہ حمید گل ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پولیس چوکی پر قبضہ ہو چکا ہے، لہٰذا صورتحال بڑی تیزی سے پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے خراب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اختر مینگل نے بھی لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے۔ سمی بلوچ، مہرنگ بلوچ والے معاملے کو لے کر بھی بلوچ خواتین اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ تو حالات تو کشیدہ ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید خراب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف PTI نے عید کے تینوں دن، یعنی عید کا پہلا دن جو غالباً 31 مارچ کو ہوگا، پھر اسی طرح 1 اپریل اور 2 اپریل عید کے تینوں دن اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے دھرنا دیا جائے گا اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرے گی۔ اور اب ہو سکتا ہے عید کے موقع پر بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کرفیو لگ جائے، روڈ بند ہو جائیں یا کنٹینر لگ جائیں، یا انتظامیہ کی آپ یوں کہہ لیں کہ دوڑیں لگ جائیں، اور پولیس والوں کی ہو سکتا ہے کہ چھٹیاں منسوخ ہو جائیں، کیونکہ PTI والوں نے اعلان اس حوالے سے باقاعدہ کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو رانا ثناءاللہ نے، آپ یہ کہہ لیں کہ بلاول اینڈ زرداری کی دھوتی اتاری ہے، انہیں ننگا کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 6 کینال، یعنی جو 6 نہریں نکل رہی ہیں نا، ان کی آنرشپ لینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی منظوری بھی دیں، آپ اس کی بند کمروں میں حمایت بھی کریں، اجازت بھی آپ نے دے دی ہو، اور پھر آپ چھوٹی موٹی ریلیاں نکال کے اور پریس کانفرنسز کر کے اور اسمبلی کے اندر تقاریر کر کے یہ تاثر دیں کہ جیسے آپ تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نہروں کی مخالفت کر رہے ہو۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب منافقت ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سارا اپنا سودا کر چکے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ سندھ کی نہیں ہے۔ تو اب رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آنرشپ لینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ بھی چاٹیں، آپ اقتدار کے مزے بھی لوٹیں، اور پھر آپ ایسا تاثر دیں کہ جیسے زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے ذمہ داری نہ لی تو پھر کوئی اور ذمہ داری لے گا، یعنی پھر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری لے گی۔ تو رانا ثناءاللہ نے کینال پروجیکٹ کی موجودگی تسلیم کی اور انہوں نے کہا کہ امید ہے پیپلز پارٹی کسی دوسرے کو سپیس نہیں دے گی۔ اگر انہوں نے نہ خود مانا کہ ہم یہ بنوا رہے ہیں، آنرشپ نہ لی، تو پھر یہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ یعنی کوئی اور اس کی آنرشپ لے لے گا۔ تو بہتر ہے یہ تسلیم کریں کہ نہریں بن رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اس سارے منصوبے کے اندر ساتھ ہے، کیونکہ نہریں تو بننی ہیں، کیونکہ وہ گرین انیشیٹو کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے
آپ یوں کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ نہریں تو بننی ہیں، تو اب زیادہ دیر یہ منافقت چل نہیں سکے گی۔ پھر پیکا ایکٹ، ہر جگہ پہ پیکا ایکٹ، وہ ٹریفک وارڈن کی ویڈیو راولپنڈی میں جو ہے وہ بنی، اس پر پیکا ایکٹ لگا دیا۔ پھر وحید مراد صاحب جو صحافی ہیں انہیں اٹھا لیا گیا، انہوں نے اختر مینگل کا ٹویٹ شیئر کیا تھا، خود سے کوئی بلوچستان کے حوالے سے بات نہیں کی تھی بلکہ اختر مینگل کا ٹویٹ شیئر کیا تھا، اور اختر مینگل صاحب نے بھی دوبارہ ٹویٹ کیا کہ میں شرمندہ ہوں وحید صاحب، میرے بے ضرورت سے ٹویٹ کی وجہ سے جو آپ نے شیئر کر دیا آپ کو اٹھا لیا گیا، اور لاہور کے اندر بھی اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اور تو اور پشاور کے اندر خیبر پختونخوا جہاں پہ گنڈا پور کی حکومت ہے، وہاں پر بھی پیکا ایکٹ کا پہلا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ سیدو شریف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ اکبر علی کے خلاف جعلی آئی ڈی سے پوسٹ اپلوڈ کرنے پر ہوا۔ کسی شہری نے، وہ سرکاری ملازم تھا ہاسپٹل کے اندر، سیدو شریف ہاسپٹل کے اندر، تو وہاں پہ ایک ٹیکنیشین نے جعلی آئی ڈی سے باقی لوگوں کے حوالے سے کوئی پوسٹ شیئر کی تو اس پر پیکا ایکٹ لگا دیا۔ یعنی اب پیکا ایکٹ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگا دو، کسی بھی چیز پہ لگا دو، بس آپ لوگوں کو پھنساؤ پیکا ایکٹ کے ذریعے۔ اب یہی پھر ہوگا۔ دوسری طرف دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد پی ٹی آئی کے اندر سرجیکل سٹرائک ہونے جا رہی ہے، اور بہت ساری قیادت میں، یعنی پی ٹی آئی کی قیادت میں جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، عمران خان ان کا پتہ کاٹنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ایون بیرسٹر گوہر کو آپ دیکھ لیں، شریف آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو انہوں نے نہیں کی، کبھی عمران خان کی گفتگو کو آن نہیں کیا، کبھی ری ٹویٹ نہیں کیا، کبھی کسی جلسے جلوس میں شرکت نہیں کی، اور جو 26 نومبر کو گولیاں چلیں اس حوالے سے بھی وہ اس کیس کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ اسی طرح کئی دیگر لوگ ہیں جو صرف آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے جو سلمان اکرم راجہ نے انڈرٹیکنگ دی ہے، اس کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے بارے میں کہیں پر بھی پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کے حوالے سے نہیں بتایا جا سکتا، تو لہٰذا بہت جلد خان کچھ بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جو بڑی قیادت ہے جو بظاہر کمپرومائزڈ نظر آ رہی ہے، تو ان کا جڑ سے صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے اندر وہی بچے گا، وہی رہے گا، وہی سروائیو کرے گا جو عمران خان کے مقصد کو لے کر حقیقی معنوں میں، وہ جو خان نے کہا تھا نا کہ سڑکیں گرم کر دیں گے، عید کے بعد ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، جو اس پالیسی پر چلے گا وہی بچے گا، وہی سروائیو کرے گا۔ ورنہ پھر خان نے کہا، جو ذرائع بتا رہے ہیں، پوری کی پوری جماعت بھی فارغ ہوتی ہے تو کر دی جائے گی، کیونکہ یہ اب آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جو انہوں نے وکیل فیصل فرید چودھری کو نکالا، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان نے کوئی وکیل فیصل فرید چودھری کے خلاف بات نہیں کی، سلمان اکرم راجہ کی جانب سے عمران خان کو بتایا گیا تو عمران خان نے کہا کہ چھوڑو یار، فواد چودھری کے ساتھ تو اس کو نہ ملاؤ، اب وکیل فیصل چودھری کو، بے شک وہ اس کا بھائی ہے لیکن وہ پہلے سے پی ٹی آئی میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ خان نے میرے موقف کی تائید کی ہے، یعنی اس کو نکال دو، اس کو لے لو۔ یہاں پہ تو یہی کچھ چل رہا ہے نا، مقصد آپ کا بڑا ہونا چاہیے اگر آپ واقعی سیریس ہیں، لیکن یہاں پہ تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ بہت جلد اپنی جماعت کے اندر عمران خان جو ہے وہ سٹرائک کرنے جا رہے ہیں، سرجیکل سٹرائک کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو بہت جلد بڑا آپریشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جو بڑے بڑے سر ہیں ان کی فصل جو تیار ہو چکی ہے، یہ سر کٹنے جا رہے ہیں، اور آپ کو ایک نئی قیادت، ایک مضبوط قیادت جو ہے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔